آغاز کریں گے آج کی بڑی اہم خبر سے۔ وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا فیصلہ کر لیا ہے، اس کی منظوری دے دی ہے۔ یہ پابندی 10 اکتوبر کو ٹی ایل پی کی جانب سے پنجاب کے مختلف شہروں میں جو جلاؤ گھراؤ کیا گیا، جو پرتشدد احتجاج و مظاہرے کیے گئے، اس کے پیش نظر لگائی گئی ہے۔ کتنا ضروری اور کتنا درست فیصلہ ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس پر سلیم بخاری صاحب کا انالیسس لیں گے۔ ان دا سیکنڈ سیگمنٹ بات کریں گے اسرائیلی پارلیمنٹ نے مقبوضہ مغربی کنارے کو ضم کرنے کا غیر قانونی بل جو ہے وہ منظور کر لیا ہے، مگر اس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رد عمل دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو ہرگز ایسا نہیں کرنے دیں گے کیونکہ عرب ممالک کے ساتھ وعدہ ہو چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ الفاظ کتنے قابل اعتبار ہیں یا پھر صرف فیس سیونگ کے لیے میڈیا پر اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، اس پر بخاری صاحب کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ ان ایڈیشن ٹو دس مصر نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں بھیجی جانے والی بین الاقوامی فورس کو اقوام متحدہ کا اپروول حاصل ہو تاکہ اسے ایک لیجٹمیسی مل سکے، جبکہ اسرائیل ترکی افواج کی اس بین الاقوامی فوج کے میں شمولیت کے بالکل جو ہے وہ خلاف ہے۔ ساری صورتحال کے پیش نظر غزہ کے امن منصوبے کا مستقبل کیا ہوگا، اس پر بھی ڈسکشن کریں گے۔ اینڈ لاسٹلی عمران خان سے ملاقات نہ ہونے پر احتجاجاً وزیر اعلیٰ کے پی جو ہے وہ ڈیالہ روڈ پر انہوں نے دھرنا دے دیا ہے اور کہا ہے کہ بانی کی منظوری کے بغیر ہرگز کابینہ نہیں بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی جنید اکبر نے بھی اپنی پارٹی کو یہ مشورہ دیا ہے کیونکہ عدالتیں ان کی مرضی کا انصاف نہیں کر رہی تو لہٰذا عدالتوں کے خلاف عدم اعتماد کیا جائے۔ ان تمام معاملات پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم بخاری صاحب۔ السلام، کیسی ہیں آپ سائرہ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، وفاقی کابینہ نے ایز یو نو کہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگا دی ہے، بخاری صاحب کتنا ضروری تھا یہ فیصلہ؟ یوں لگتا ہے جیسے آج کا دن جو ہے کافی فیٹفل دن جو ہے وہ ثابت ہوا ہے۔ اس کے لیے میرے خیال سے ہمیں ناظرین کے ساتھ آج یہ شیئر کرنا پڑے گا کہ یہ نوبت کیوں آئی ہے، وہ ہم بعد میں جائیں گے، پہلے اس فیصلے کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے یہ فیصلہ جو ہے انیویٹیبل تھا اور لگ رہا تھا کہ اس جماعت پہ پابندی لگ جائے گی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ پہلی بات تو یہ کہ ٹی ایل پی کی قیادت نے آ بیل مجھے مار کے مصداق ہر وہ کام کیا جو کسی بھی پارٹی کو بین کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غزہ میں معاہدہ ہو جانے کے بعد احتجاج کی کال دینا واز انجسٹیفائڈ، یعنی وہاں غزہ کے لوگ جشن منا رہے ہیں، آپ چلے ہیں امریکن ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ کرنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے۔ دوسری بات کہ قیادت نے کہا کہ وہ ہر صورت میں امریکی سفارت خانے تک ضرور جائیں گے کیونکہ انہوں نے احتجاج وہیں پر کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریڈ زون جو ہے اس کے تحفظ کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے۔ وہاں اگر آپ جائیں گے تو پھر ہر چیز ولنریبل ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی بھی وہیں جانا چاہتی تھی اگر آپ کو یاد ہو، ایک دفعہ نہیں ایک دفعہ سے زیادہ۔ جی انہوں نے 2014 کا دھرنا جو دیا تھا تب بھی وہ جانا چاہتے تھے ریڈ زون میں، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد 4 مرتبہ جو چڑھائی کی گئی، they wanted to go to red zone، تو اس لیے وہاں تو کسی نے انہیں جانے دینا نہیں تھا۔ تو یہ لاجیکلی یہ بات جو ہے یہ کافی تھی اس کے لیے کہ ان کو روکا جائے کہ وہ وہاں تک نہ پہنچے۔ تیسری بات کہ ابتدا میں ہی پارٹی کے کارکن جو ہیں وہ تشدد پر اتر آئے۔ اگر آپ کو یاد ہو جب وہ لاہور اپنے مرکز سے چلے ہیں تو پولیس کے ساتھ پہلی مٹ بھیڑ انہوں نے کر لی تھی، پولیس کی گاڑیوں پہ قبضہ کر لیا تھا، پولیس کے لوگوں کو اغوا کر لیا تھا، ان کے اوپر تشدد کیا تھا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کی فوٹیج ہم اپنے لوگوں کو دکھا چکے ہیں۔ بات ایسا کیوں کیا انہوں نے، کیا ضرورت پیش آئی تھی، یہ تو اب مطلب ہے ماضی کی بات رہ گئی ہے، لیکن یہ سب کچھ آن ریکارڈ ہے۔ انہوں نے اسلحہ چھینا جو بعد میں پھر مرید کے استعمال کیا گیا ان کے اوپر۔ ٹھیک ہے جی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مرید کے میں دھرنے کے دوران حکومت، عسکری قیادت اور صوبائی حکومت نے اور مرکزی حکومت نے کوشش کی کہ ان کو اس بات پر راضی کر لیا جائے کہ آپ اپنا یہ احتجاج ملتوی کر دیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ بھپرے ہوئے تھے، انہوں نے کسی قسم کے مذاکرات سے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ پہلے ہماری یہ شرطیں پوری کریں جس میں بہت سے دہشت گرد جو جیلوں میں ہیں ان کی رہائی اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جب پولیس نے اور صوبائی حکومت نے الٹیمیٹلی کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تب انہیں ہوش آئی کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے۔ تب انہوں نے کہا کہ آئیے ہم سے مذاکرات کریں۔ تب پھر عسکری قیادت، سیاسی قیادت، صوبائی قیادت اس موڈ میں بالکل نہیں تھی کیونکہ انہوں نے کافی زیادہ حدود سے تجاوز کر لیا ہوا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں جلائی تھی، عام شہری جو جا رہے تھے ان کی گاڑیاں روک کے ان کی فیملیوں کو نکال کے گاڑیوں پہ قبضہ کر لیا تھا۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے کیا۔ ایسی صورتحال میں بدترین نوبت اس وقت آئی جب کسی اوپر والی جگہ سے یعنی کسی چھت سے گولیاں مار کے ایک انسپیکٹر کو شہید کر دیا گیا۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ حقائق سے بالکل ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا یہ دے آسکڈ فار اٹ، مطلب ہے اب چوائسز کیا ہیں؟ جی بین تو لگ گیا ہے لیکن سروائیو تو کرنا ہے نا۔
ابھی بھی انہیں چاہیے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں کہ اتھارٹیز کے ساتھ، عسکری قیادت کے ساتھ، صوبائی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے اپنے اوپر سے یہ بین ہٹوائیں. یہ دوسری دفعہ لگا بین ان کے اوپر، پہلی دفعہ نہیں ہے. پہلی دفعہ لگایا کس نے تھا؟ جو پارٹی اب ان کی حمایت کر رئی ہے، جو پارٹی ان کے لیے ہڑتال کی کال دے رہی ہے. یعنی پی ٹی آئی نے 2021 میں ان کے اوپر بین لگایا اور 2025 کے اندر وہ ان کے لیے اپنے ورکرز کو کہہ رہی ہیں کہ ہڑتال کریں، جو کہ کسی نے نہیں سنی ہے، جیسا کہ پہلے بھی ان کی اس قسم کے کالز کا حشر ہوا ہے. وقار صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ مذاکرات کے تھرو جو ہے معاملہ سیٹل ڈاؤن کر لیں، بین تو ہٹ جائے گا، لیکن جو مقدمات ہو رہے ہیں کیا ان سے چھٹکارا اتنی آسانی سے مل سکے گا؟ کیونکہ یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 9 مئی کی طرح اس کو ڈیل کیا جائے گا؟ دیکھیے، اگر تو بات نہیں بنتی ہے اور اب چونکہ بین لگ گیا ہے، میں ابھی بعد میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا جو آج عظمیٰ بخاری نے بتائی ہے کہ ان کے کتنے بندے گرفتار ہیں، اس طرف ہم آتے ہیں. پہلے ہم ذرا یہ نبٹ لیں. دیکھیے، شروع سے یہ 2000 بنی تھی یہ جماعت اور اس کے قائد تھے اس وقت خادم حسین رضوی صاحب. ٹھیک ہے. ان کا لب و لہجہ جو ہے ابتدا سے ہی بڑا عجیب رہا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو، اپنی مخالف دینی جماعتوں کو یہ الفاظ، یہ ویکیبلری تھی ان کی، جو پھر آگے انہیرٹ کی ان کی اولاد نے بھی، وہ بھی اسی طرح مخاطب کرتے تھے. ان سب چیزوں نے ان کو اس نہج تک پہنچانے میں یعنی معاونت کی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جس قسم کا پروپیگنڈا ان کی یعنی سوشل میڈیا ہینڈلرز نے کیا، وہ نہ پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ عوام کے مفاد میں ہے، نہ ہی حکومت کے مفاد میں ہے. 34 کے قریب ان کے جو ہینڈلرز ہیں ان کو یعنی 34 کے قریب جو ان کے سوشل میڈیا آؤٹلیٹس تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں اور ان کے جو ہینڈلرز تھے ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. کریک ڈاؤن از سیریس، بہت سیریس کریک ڈاؤن ہے. اب وہ اس سے کیسے بچیں گے؟ لیکن میرا خیال ہے تھوڑا سا اگر ہم اور یہ بتائیں کہ یہ بین کرنے کا پارٹی جو ہے یہ اختیار حکومت کے پاس ہوتا ہے. پاکستان واحد ملک نہیں ہے جہاں پارٹیاں بین ہوتی ہیں. 25 کے قریب ممالک ایسے ہیں جہاں سیاسی پارٹیاں اور دینی یعنی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ بین ہوتی رہی ہیں. ان میں امریکہ ہے، ان میں چائنا ہے، ان میں پاکستان ہے، اس میں بنگلہ دیش ہے، اینڈ سو آن سو آن. آپ کے سامنے ساری مثالیں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، سب سے پہلے جو ہے اس کی نوبت کیوں پیش آئی ہے یہ تو آپ نے بتا دیا ہے، لیکن کیا یہ فیصلہ درست ثابت ہوگا پاکستان کی سیاست کے لیے اور جمہوریت کے لیے؟ ہم کئی بار اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ جب آپ اسٹیٹ کے ساتھ متھا لگاتے ہیں، چاہے وہ موسٹ پاپولر پارٹی ہو، چاہے اس کی پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، یو کین ناٹ فائٹ دا اسٹیٹ. نہ ہی آپ کو کرنا، آپ کو سیاسی راستے نکال کے مسائل کو حل کر کے اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنا ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ آپ اسٹیٹ کے اوپر چڑھائی کر دیں. دیکھیے، یہ فنومنل سیئنگ ہے، یہ پرووربیل سیئنگ ہے کہ نو بڈی از ٹالر دین اسٹیٹ. یہ بار بار بات کہی بھی گئی ہے اور یہ بار بار بات ثابت بھی ہوئی ہے. کم بیک ٹو لانگ مارچ آن اسلام آباد جو پہلے لاہور سے شروع ہوا تھا، کسی ایک جنرل کی اپوائنٹمنٹ رکوانے کے لیے، اگر آپ کو یاد ہو وزیر آباد میں پھر اس کا کیا حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کا مزید کوشش کی گئی، جس میں 24 اور 26 نومبر از دا ورسٹ ایگزامپل. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب وہاں سے علیم گنڈا پور اور بشا بی بی جو ہیں وہ جس طرح سے فرار ہوئے تھے پیر صحابہ کے راستے سے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ کے ساتھ متھا لگانے کی بجائے آپ کو اپنے مسائل کے حل کے لیے پولیٹیکل آپشن جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. یہ جو بین کی بات ہے، یہ تو ہم نے بتا دیا کہ پارٹی 2 دفعہ بین ہو چکی ہے، لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 1954 میں کمیونسٹ پارٹی پاکستان جو ہے اس کو بین کیا گیا تھا، جس کے اوپر سے بعد میں یہ بین ختم کر دیا گیا تھا. عوامی لیگ جس نے ایسٹ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بالآخر بنگلہ دیش بننے کا وہ سبب بنی، اس کو بھی یہاں پر 26 مارچ 1971 کو بین کر دیا گیا تھا. نیشنل عوامی پارٹی 2 دفعہ بین ہوئی ہے، ایک دفعہ 1971 میں اور پھر 1975 میں. اسی طرح جے سندھ محاذ جو ہے، جسکم جس کو کہتے ہیں، جسکم میں یہ بھی مئی 2020 میں بین ہوا تھا. لیکن تحریک لبیک کا تو ہم بتا چکے ہیں. عوامی متحدہ قومی موومنٹ جو ہے، جو پہلے مہاجر قومی موومنٹ تھی، یہ بھی 2 مرتبہ بین ہو چکی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بین سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہی پارٹیاں پھر مختلف نام سے اپنے آپ کو رجسٹر کر کے پھر مین اسٹریم کا حصہ بن جاتی ہیں. قاری صاحب، پھر حل کیا ہے؟ آپ نے بھی یہی بات کی کہ پہلے بین کر دیا جاتا، پھر ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بین کیا پھر ہٹا دیا. ان کی ایک ہسٹری ہے پرتشدد احتجاج و مظاہروں کی، تو پھر حل کیا ہے؟ ریفارم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، کریک ڈاؤن جو ہے
وہ الٹیمیٹلی افیکٹو ہونا چاہیے. اس نوعیت کی جو پارٹیز ہوں ان کی جو فنڈنگ ہے, جو ان کے پیچھے سپورٹنگ آرگنائزیشنز یا ادارے ہیں یا باہر کی ملکی اور غیر ملکی سپورٹ ہے, اس کے اوپر قدغن لگانے کی بجائے پہلے مانیٹر کرنا چاہیے, اور اگر وہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف ایکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. عثمان بخاری کی بات ہم کر رہے تھے, جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں کافی تفصیل انہوں نے مہیا کی ہے. پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ اب یہ ریزالو ہے صوبائی اور مرکزی حکومتوں کا کہ اب جتھوں کو حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی انڈر نو سرکمسٹانس. جی ٹی ایل پی کارکنوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ پولیس ملازمین کو گھیر لیتے ہیں, یرغمال بناتے ہیں, ان سے اسلحہ چھینتے ہیں اور پھر اسی اسلحے کو ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں. 2021 کے احتجاج میں ٹی ایل پی کارکنوں نے 3498 آنسو گیس شیل, 23 آنسو گیس گنز, 326 اینٹی رائٹ کٹس, 2 12 بور پستول اور 1 سب مشین گن چھینی تھی, اور یہی اسلحہ یہ جو مریدکے میں واقع ہوا ہے اس میں استعمال ہونے کی شواہد جو ہیں وہ اس وقت اتھارٹیز کے پاس ہیں. اب یہ جو حالیہ احتجاج ہوا ہے اس میں بھی آپ دیکھیے, اس دوران 8 پولیس کی گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا, 1 سب مشین گن, 2 پستول 12 بور کے اور 945 گولیاں چھین لی گئیں. مظاہرین نے 197 ہیلمٹ, 22 سیفٹی کٹس, 130 سیفٹی شیٹس وہ جو آگے لگاتے ہیں, 1 آنسو گیس گن اور 984 آنسو گیس شیل چھینے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ اس طرح کی نوبت ہو کہ وہ جو لا انفورسرز ہیں, لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, جب آپ ان کو یرغمال بنائیں گے, ان کے اسلحے کو چھینیں گے, پھر انہیں پر استعمال کریں گے, شوڈ دس بی الاؤڈ؟ نو, ڈیفینیٹلی ناٹ. آگے دیکھیں, اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ خصوصی پروسیکیوشن سیل جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے, جس میں 559 ملزمان کو جسمانی ریمانڈ پر بھیجا گیا. ان میں سے 161 کو جیل بھیج دیا گیا ہے, جبکہ 190 عدالتی ریمانڈ پر ہیں. یہ ہے کریک ڈاؤن کی تصویر اس وقت. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جیسے ابتدا میں کہا تھا کہ آب اہل مجھے مار, یہ سب کچھ جو انہوں نے کیا یہ ان کو ادراک ہونا چاہیے تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. کیونکہ جو قیادت یہ ادراک نہیں رکھتی کہ ان کے کسی اقدام سے کیا نقصان پہنچے گا, وہ کیسے اتنے پرتشدد اور اتنے جوشیلے لوگوں کی قیادت کر سکتی ہے. بخاری صاحب, جس طرح کا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے, پھر جس طرح سے آپ بات کریں بین کر دینا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل ہے؟ کیونکہ آپ نے خود بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ یہ کسی اور نام سے جو ہے وہ پارٹی بنا لیں گے اور اگین یہی سارا کچھ ہم ہوتا ہوا دیکھیں گے. دیکھیے, میں آپ سے عرض کروں کہ ایک دفعہ جب منظرنامہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے, جب اس کی یہ پرتشدد کاروائیاں ساری دنیا نے ویڈیوز کے اوپر دیکھی ہیں, انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر خود چلائی ہیں اور خود چلا کے کہا ہے کہ دیکھیے ہم نے کیا مار کے مارے ہیں. تو جب آپ یہ محسوس کریں کہ یہ سارا کچھ جو ہے اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج ہے, تو اسٹیٹ کو ایکٹ کرنا پڑتا ہے, ماڈرن دنیا میں بھی, ایڈوانس دنیا میں بھی, فرسٹ ورلڈ میں بھی, تھرڈ ورلڈ میں بھی. یہ ایک اختیار آئینی طور پر حکومت کے پاس ہے, چاہے وہ صوبائی حکومت ہے, چاہے وہ مرکزی حکومت ہے, چاہے وہ لا انفورسرز ہیں, کہ کسی کو بھی ریٹ کی چیلنج کو یعنی اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اگر آپ اسے اس اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو ان تمام اقدامات کے اندر کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن اور کوئی نہ کوئی لیگل چیز جو ہے وہ محسوس ہوگی. لیکن جیسا میں نے کہا کہ اس وقت دس از ٹو لیٹ کہ اب وہ اس وقت کوئی سمجھوتے کی بات کریں, لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ دوبارہ رجسٹر ہوں گے دوبارہ بین ہو سکتے ہیں. لیکن بخاری صاحب, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے جب بھی سخت فیصلے لیے جاتے ہیں تو یوزلی اس کے بعد یہ ایک نیریٹو کریٹ ہوتا ہے کہ یہ سیاسی انتقام ہے اور اپوزیشن کو سپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کے خلاف آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا چاہیے؟ دیکھیے, میں نے آپ نے خود بھی اس کا ذکر کیا تھا, میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. 9 مئی کو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے نا کہ انہوں نے ڈسون کیا, پہلے نعرے مارے اور کہا کہ دیکھیں ہمارے ٹائیگرز نے کیا کیا. جب دیکھا کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے تو پھر انہوں نے کہا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. جب مزید گڑبڑ ہوگی تو انہوں نے کہا یہ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے. تو یہ ایسا کرنے سے ہوتا کچھ نہیں ہے, ورکرز کا بھی نقصان ہو گیا, ان کے کیریئرز گئے. جو لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں ابھی تک, آپ ذرا تصور کریں وہ جوان بچے جو تھے جن کے کیریئرز جو ہیں وہ سارے برباد تباہ ہو گئے, ان کے خاندان والوں کی جو خواہشات تھی کہ ان کے بچے بڑے ہو کے کچھ بنیں گے, وہ سب کچھ رل گیا. کون ذمہ دار ہے؟ پولیٹیکل پارٹی ذمہ دار ہے جس نے ان کو نکالا. یہی حال اس کا بھی ہے.